اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام صلی اللہ. اچھا جی. اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے جو اختلاف ہے امام جعفر کا علماء ثلاثہ کے ساتھ، اور جو مذاہب ہے روافض کا مذہب ہے، وہ بھی ہم نے مذہب روافض وہ بھی کل بتایا تھا کہ وہ کیا دلیل پکڑتے ہیں اور ہماری کیا دلیل ہے، غایت کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس یہاں پر کون سی غایت مراد ہے، اور شرعی طور پر ہاتھ کا جو اطلاق ہے وہ کتنا ہوتا ہے. تو یہاں پر کون سی غایت مراد ہے؟ غایت الاسقاط مراد ہے، نہ کہ غایت الامتداد ہے. اور جو امام ظفر رحمہ اللہ تعالی آپ مراد لیتے ہیں، وہ قیاس کرتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل پر، تو وہ ان کی قیاس درست نہیں ہے. تو یہ تو کل والے سبق کا خلاصہ تھا. والمفروض فی مسح الراس مقدار ناسیتی، اور فرض سر میں مسح کرنا، یعنی سر کا مسح کتنا ہے؟ مقدار ناسیہ، مقدار ناسیہ ہے. وَهُوَ رُبُوعُ الرَّاسِ، وہ مقدار ناسیہ کتنا ہے کہ سر کا چوتھائی، سر کا چوتھا حصہ، یہ سر کا مسح کرنا، یہ اس سے فرض ادا ہو جائے گا. اس پر دلیل کیا ہے؟ لما روى المغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتا سباتتا قومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عدم توجہ کی وجہ سے ہو گیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتتا قومن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑی پر آئے، یعنی جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، تشریف لائے. فبالا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب مبارک فرمایا، وتودع، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مبارک فرمایا. ومسح، اور مسح فرمایا، علی الناسیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار ناسیہ پر مسح فرمایا. وخفیہ، اور دونوں موزوں پر مسح کیا. تو یہ حدیث مبارکہ سے استدلال ہے کہ مقدار ناسیہ یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اس سے فرض ادا ہو جائے گا. باقی اس میں جو اختلاف ہے امام شافعی کے نزدیک یا پھر امام مالک کے نزدیک، وہ پھر آگے ہدایہ وغیرہ میں جا کر پڑھ لیں گے. وسنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء اذ استيقظ المتودع من نومه، اور وضو کی سنتیں ہیں کیا دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پہلے دونوں کو داخل کرنے اناء برتن میں، اناء یہ دخال مصدر کی وجہ سے ہے، منصوب ہے. اچھا جی، یہاں سے سنتے بیان فرما رہے ہیں کہ وضو کی سنتیں کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ، پہلے داخل کرنا ان دونوں ہاتھوں کو برتن میں، یعنی برتن میں داخل کرنا، وہ جس میں پانی ہے اس میں داخل کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ دھونا. یہ سنت ہے دونوں ہاتھوں کو. کب؟ اذ استيقظ المتودع من نومه، جب وہ وضو کرنے والا متوضی بیدار ہو، من نومه، اپنی نیند سے. اب اس میں بھی اختلاف جو ائمہ کا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم جا کے ہدایہ شریف میں جو آگے کتاب ہے اس میں پڑھیں گے. وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور بسم اللہ شریف
اللہ کے نام سے، یعنی بسم اللہ، وضو کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ بسم اللہ شریف، وضو کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ والسواک، اور مسواک کرنا سنت ہے، یعنی وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، نماز سے پہلے نا۔ والمدمدۃ والاستنشاق، مدمدہ کلی کرنا اور استنشاق پانی چڑھانا، کس میں؟ ناک میں، ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے، داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے، پانی ایسے ڈال کے نا، تو یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ والاصابع، اور انگلیوں کا بھی خلال کرنا، یہ پاؤں کی انگلیاں بھی مراد ہے اور ہاتھ کی انگلیاں بھی مراد ہے، خلال کرنا یعنی ایسے پانی چھٹی سے پہنچانا، تو یہ بھی سنت ہے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور اعضائے مغسولہ، اعضائے مغسولہ کو 3 بار دھونا، ہر عضو کو جو دھویا جاتا ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے، طہارت سے مراد یعنی وضو کی وہ نیت کرے، یہ مستحب ہے۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اس کا عطف وہاں پہ ڈال رہے ہیں نا ان ينوي پہ، تو پھر اس وجہ سے یستوعب پڑا۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور مسح سر کا، پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی مسنون یعنی سنت ہے۔ وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، یہ اس کا تبھی وہاں پہ ڈال رہے ہیں، اور مرتب کرنا وضو کو یعنی ترتیب کے ساتھ،